جس ذات اقدس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر شکر یہ کہ ہمیں آزادی کی دولت عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور محنتوں اور اللہ کے فضل اور کرم اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے حاصل ہوئی۔ آج پورے پاکستان میں 73واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تم گنتی نہیں کر سکتے۔ بے انتہا اس کے انعامات ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان ایسی سرزمین میں ہو جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں مکمل آزاد ہو۔ سامعین محترم، وطن کی محبت کیا ہے؟ آئیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھئے کہ میرے محبوب علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک نم ہو جاتی ہیں، اور مکے کی محبت میں آقا کریم علیہ السلام بے قرار ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، مگر دل میں جو چاہت، جو قرار، جو سکون مکے کے لیے تھا، مدینہ منورہ میں کچھ دل بے قرار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم حبب لنا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما۔ فرمایا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما، جس طرح تو نے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وشدہ، بلکہ مکہ المکرمہ کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے اس سے بڑھ کر ہمیں مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی دعا ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنے وطن کی محبت، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما۔ سامعین محترم، اسلام کے نام پر یہ بننے والی پہلی ریاست ہے جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، جس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس کی مٹی بھی شفا ہے، اس کی مٹی بھی شفا ہے۔ اور جس مدینہ منورہ کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، فرمایا، اے اللہ جو برکتیں تو نے مکہ پاک میں رکھی ہیں وہ ساری برکتیں مدینے کو عطا فرما، اور پھر ارشاد فرمایا ضعفین، بلکہ اس کا دگنا مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ سامعین محترم، اگر ہم غور کریں کہ آزادی کیا ہے، آزادی کیا ہے؟ آج تو ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے نا کہ آزادی یہ ہے کہ بس اس دن کو بے حیائی کو عام کرو، اس دن کو ناچ گانے ہلا گلا میں صرف کرو۔ ہمارے ہاں آزادی یہ ہے
کہ اسلام کی تعلیمات کو مس کرو، نظریہ پاکستان کا بیڑا غرق کرو، دو قومی نظریے کو پامال کرو اور لاکھوں لوگوں کی شہادتوں کو، لاکھوں لوگوں کے بہائے جانے والے خون کے دریاؤں کو پامال کر کے روڈوں پہ ناچ گانا کرو، موٹر سائیکلیں ڈر ڈر کر کے چلاؤ، سکولوں میں، کالجز میں، مختلف انسٹیٹیوٹ میں، مختلف ادارے، مختلف وہ تحریکیں، مختلف تنظیمیں اپنے پروگرامات کریں اور وہاں بے حیائی کو فروغ دیں، وہاں گانے بجائیں، وہاں ڈھول ڈھماکہ ہو، وہاں وہ بے حیائی کے بازار کو گرم کیا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آزادی ہے۔ سامعین محترم، یہ آزادی نہیں ہے۔ در حقیقت ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے ان لاکھوں مسلمان بھائیوں کی قربانیوں سے غافل رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان گانے سے نہیں بنا تھا، پاکستان ناچ گانے کی محفلیں سجانے سے نہیں بنا تھا، بلکہ لاکھوں لوگوں کے خون کے دریا بہنے کے بعد یہ ہمیں آزادی کی دولت حاصل ہوئی تھی، یہ آزادی کی دولت حاصل ہوئی تھی۔ سامعین محترم، اس آزادی کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اس آزادی کے لیے ہماری مسلمان بہنوں نے 70,000 سے زیادہ کنوؤں میں، دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ یہ وہ آزادی ہے کہ جس کے لیے لاکھوں لوگوں کو کاٹ کر دریاؤں میں بہا دیا گیا، پوری کی پوری ٹرینیں کاٹ دی گئی اور سوائے لاشوں کے ان ٹرینوں میں کچھ انڈیا سے یہاں نہیں آیا تھا۔ آزادی ایسے حاصل ہوئی تھی۔ سامعین محترم، یہ قول ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے کسی مسلمان نوجوان سے پوچھئے تو صحیح کہ 1947 میں 1947 میں 14 اگست کو کیا ہوا تھا، وہ کہے گا بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک دم اعلان ہوا اور پاکستان بن گیا۔ ایسا نہیں تھا۔ سامعین محترم، یہ پاکستان کی تحریک کب چلی تھی؟ 1857 میں پہلی جنگ آزادی 1857 میں انگریز کے خلاف لڑی گئی، جس میں جید علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ اور سامعین محترم، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ پاکستان میں یہ موجود ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تو 5,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، توپوں کے منہ پر باندھ کر گولے کے ساتھ انہیں پھینکا گیا، ان کے جسم کے چھیچڑے کیے گئے، ان کے جسم پر گرم استریاں پھیر کر نمک اور مرچ ملا کر ان کے جسموں پر ڈالا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا، خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اور پھر یہ جد و جہد مسلسل 1857 سے چلتی 1947 تک 90 سال کی 3 نسلوں کی قربانیاں تھیں کہ وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے، قربانیاں پیش ہوتی رہی، لوگ شہادتیں نوش کرتے رہے، کاٹا جاتا رہا، علماء کو سولی پر لٹکایا جاتا رہا، مسلم زعماء کو وہ تکالیف دی جاتی رہی، مگر مسلمان یک نعرہ ہو کر یگانگت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اسلام کے نام پر ایک ریاست کا قیام چاہنے کے لیے جد و جہد مسلسل کرتے رہے۔ سامعین محترم، کیا ہم وہ بھول گئے؟ کیا ہم وہ دن بھول گئے؟ کیا ہماری میڈیا، ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں کیوں یہ نوجوان نسل کو نہیں بتاتی کہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، خطبہ اعلیٰ عباد میں کیا کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پشاور میں اسلامیہ کالج میں کیا خطاب کیا تھا، انہوں نے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی جلسے کے اندر کیا اعلان کیا تھا کہ ہمارا مقصد صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا حاصل کرنا، بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جہاں ہم اسلام کے آئین کو، قانون اسلام کو
عملی طور پر نافذ کریں گے، عملی طور پر نافذ کریں گے۔ سامعین محترم، آج وہ لبرل، آج وہ پاکستان کے دعوے دار کہاں مر گئے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کو لبرل کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں اسلام کی بات ہوگی، بلکہ قومیت کی بنیاد پر بنایا تھا۔ سامعین محترم، یہ ایسے جاہل ترین لوگ ہیں، کیا انہیں وہ علامہ اقبال کے اشعار یاد نہیں ہیں کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اپنے فرمایا تھا لوگوں، قوم اوطان سے نہیں بنتی، وطن سے نہیں بنتی، رنگ نسل سے نہیں ہوتی، قوم علاقے سے نہیں بنتی، قوم اسلام کے نام پر بنتی ہے، نظریے کے نام پر بنتی ہیں، آئیڈیالوجی کے نام پر بنتی ہیں، نظریاتی اساس ہوتی ہے، نظریاتی بنیاد ہوتی ہے جس پر قوموں کی تشکیل ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اب وہ کسی خطے کا، کسی رنگ و نسل کا، کسی علاقے کا، کسی زبان کا بولنے والا ہو، اسلام انہیں یک قوم کہتا ہے، ایک قوم کہتا ہے۔ سامعین محترم، تحریک آزادی کہ اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں، ہمارے ہاں صدہا افسوس ہے، ہمارے تعلیمی اداروں پر بھی، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پر بھی صدہا تعسف ہے کہ تاریخ پاکستان کو مس کر دیا گیا۔ 1857 سے لے کر جو 1947 تک کی تحریکیں ہیں، ہماری نوجوان نسل کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیا کیا قربانیاں پیش کی گئی، کیا مولانا کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ کے کردار کو ہماری تاریخ نے مس نہیں کیا، علامہ فضل حق خیرہ آبادی علیہ رحمہ کی تاریخ کو ہماری ان تعلیمی نظام کے اداروں نے مس نہیں کیا۔ کیا وہ مولانا کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ کو بھول گئے؟ کیا وہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب کو بھول گئے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بھول گئے؟ پیر آف زکوری شریف کو بھول گئے؟ وہ کن کن اسلاف کو بھول گئے کہ جنہوں نے 1945 کے اندر، 1935 کے اندر اور 1925 کے اندر 3 بڑے سنی کانفرنس کی تھی، اور اس میں علل اعلان یہ بنارس کے مقام پر کہا تھا کہ اگر محمد علی جناح صاحب تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان اور الگ ریاست کے مطالبے سے ہٹ بھی گئے تو سنی علماء کبھی بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 5000 علماء نے بیک وقت اس کانفرنس میں شرکت کر کے، یہ 1945 کی بات ہے، آج تو 5000 علماء ایک علاقے سے مل جائیں گے، اس وقت لاکھوں میں کوئی ایک عالم ہوا کرتا تھا، اور ان علماء میں مولانا عبدالحامد بیضائی علیہ رحمہ جیسی شخصیت، مولانا عبدالحلیم میرٹھی صدیقی علیہ رحمہ جیسی شخصیت، پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسی شخصیت اور ایسی نامور شخصیات موجود تھی۔ سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنا کیوں تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ لگتا ہے؟ ذرا زور سے لگا دیں ایک دفعہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ ذرا ان اداروں سے پوچھئے، ان حکمرانوں سے پوچھئے کہ کیوں آج محمد رسول اللہ کی بات کرنے پر سولی پر لٹکایا جاتا ہے؟ کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کی بات کرنے پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے؟ فقط اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کے مخالف تھے، جو اس وقت بھی نظریہ پاکستان کے مخالف تھے، 2 قومی نظریے کے مخالف تھے، اور آج بھی وہ اسی پر ڈٹے ہوئے اور قائم ہیں۔ سامعین محترم، یہ علل اعلان کہا گیا تھا جہاں اسلام کا علم اونچا ہوگا، یہاں آئین پاکستان جو ہے وہ قانون اسلام کا ہوگا، یہاں وہ قانون چلے گا جو اسلام کا قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہاں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہاں قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہاں زنا کی سزا رجم یا کوڑے کی صورت میں ہوگی، یہاں ہر ایک کی عزت، جان، مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی۔ مگر کہاں آج کس کی عزت محفوظ ہے، کس کی جان محفوظ ہے، کس کا مال محفوظ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مفاد پرست تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ میں انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ، اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، آرٹیکلز چھپے ہوئے موجود ہیں، مختلف ریسرچرز کے مقالہ جات
نیٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ اٹھائیے پاکستان کی اس وقت کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے بیک گراؤنڈ کو اٹھائیے، ان کے دادا پردادا کی ہسٹری کو پڑھیے، تو وہ لوگ تھے جنہوں نے 1857 میں بھی انگریز کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اپنے لوگوں کو اتارا تھا، اور اسلام کے خلاف انہوں نے کفار کا ساتھ دے کر اسلام کے لیے اٹھنے والی تحریک کو دبایا تھا، اور جس کی بدولت انہیں بڑی بڑی جاگیریں دی گئی تھی، بڑی بڑی جاگیریں ملی تھی۔ یہ بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں، یہ جاگیرداریں انہیں اسلام سے غداری کے نام پر دی گئی تھی، جو آج ہمارے ملک میں بڑے بڑے سیاستدان بنے پھرتے ہیں۔ میں اوپن بات کر رہا ہوں، آپ ہسٹری کو پڑھیے، تاریخ کو پڑھیے، آپ 1857 کی ہسٹری کو پڑھیے، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ آج جو پاکستان پر جو خاندان حکومت کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے تو وہی لوگ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے، جو انگریز کے وفادار تھے، اور جو پاکستان بنانا چاہتے تھے، جو پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا راستے سے ہٹا دیا گیا، اور آج ان کے خاندانوں کے نام و نشان تک نہیں ہے۔ سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول گئے تو یاد رکھو ہماری آنے والی نسلیں اس آزادی کی نعمت سے محروم ہو جائیں گی۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، پاک یہ فارسی کا لفظ ہے، استان بھی فارسی کا لفظ ہے، پاک کا معنی پاک ہے، استان کہتے ہیں جگہ کو، شہر کو، اور یہ نام بھی مدینہ طیبہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور یہ عرض کرتا چلوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیا کے نقشے پر مشرق کی جانب ہیں۔ اگر ہم بیت اللہ شریف کا مرکز لے کر اپنی سمت کا تعین کریں تو پاکستان کی جو سمت بنتی ہے وہ عین حجر اسود کے سامنے بنتی ہے، عین حجر اسود کے سامنے بنتی ہے، اور ہماری سمت حجر اسود کی سائٹ پر ہے۔ اور سامعین محترم، یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ اگر اس کو جاننا ہے کہ کیسے بنا ہے تو نواب آف کلات کی ہسٹری کو پڑھیے کہ جب وہ انڈیا سے الحاق کی بات کر رہا تھا، مگر آخری رات تھی، صبح اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر یہ فرمایا ہے کہ تو نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ سامعین محترم، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نگاہ سے، اولیاء کاملین کے فیضان سے یہ ملک بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا یہاں اسلام کی بات ہوگی، یہاں اسلام کی بات ہوگی، یہاں گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے کیس کی وکالت علامہ اقبال نے کر اس راستے کا تعین کر دیا تھا کہ یہ ملک وہ بنے گا جہاں اسلام کا علم اونچا ہوگا، یہاں دشمنان دین و ملت کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایتیں نہیں ہوں گی۔ لیکن صدہا افسوس کہ ہم خود بھی غافل ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے تعلیمی اداروں میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ تاریخ پاکستان کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹ، یہ تعداد کیوں نہیں بتائی جاتی کہ کتنی مسلمان بیٹیوں کو ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے تھے؟ یہ تعداد کیوں نہیں بتائی جاتی کہ کتنی ٹرینیں جو تھی وہ جب انڈیا سے چلی تو پاکستان پہنچنے سے پہلے ان میں کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں تھا؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ دریاؤں کے پانی بھی سرخ ہو گئے تھے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا نوجوانوں کو؟ اس لیے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں اسلام کی بات ہوگی۔ ہماری نوجوان نسل کو عیاشی کا سما مہیا کر کے نظریہ پاکستان سے دور کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور پھر واپس لے لے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جہاں تک کہ وہ خود ہی بدل جائیں۔ جب کوئی قوم اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، ذرا ایمان سے پوچھئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں اسلامی آئین چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو؟ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم خود اس رگڑے میں آئیں گے۔ کرپشن ہم نہیں چھوڑتے، جھوٹ فراڈ ہم نہیں چھوڑتے، سود خوری ہم نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی کے کام ہم نہیں چھوڑیں گے، کرپشن ہم نہیں چھوڑیں گے، دین سے بے وفائی ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنی عیاشی کے سامان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم خود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ہم پورے ملک میں اسلامی قانون کیسے نافذ کریں؟ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت خطبے میں پڑھی تھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان دیا قیامت تک مسلمانوں کو، فرمایا اگر تم پکے ایمان والے ہو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پھر غلبہ تمہارا ہے، کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ آج ہمارے ایمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہم چند ٹکوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں، تو ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے۔ سامعین محترم، آزادی کی دولت کیا ہے؟ آؤ ذرا چلو مقبوضہ کشمیر میں پوچھو مسلمانوں سے، آزادی کی دولت کیا ہے؟ ابھی 5 اگست کو پورا سال ہو گیا لاک ڈاؤن میں، ہمارے ہاں 3-4 مہینے ہوا، اور پھر یہ بھی نارمل تھا، چند دن سختی ہوتی، چند دن نرمی ہوتی، پھر ہم اس میں بہت کچھ کر بھی سکتے تھے، لیکن وہاں 1 سال لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تحریک آزادی چل رہی ہے۔ آزادی کی دولت کیا ہے؟ مسجدیں بند ہیں، مدارس بند ہیں، ہر چیز بند ہے، نماز عید تک ادا نہیں کی گئی، نماز جمعہ ادا نہیں ہو رہے، نمازیں نہیں ہو رہی۔ تو آزادی کی دولت کیا ہے؟ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے اسلاف کی حقیقتوں کو پڑھیں نا، قربانیوں کو پڑھیں، ہمارے نوجوان مسجدوں سے نہیں اٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب تحریک آزادی میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، چند لوگ کمات گنے کے کھیت میں چھپ گئے، ایک سکھ فوج وہاں سے گزر رہی تھی، اس میں ایک خاتون تھی، یہ اس بندے نے بیان کیا جو خود اس میں موجود تھا، تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ کہنے لگا اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا 1.5 سال کا، وہ بچہ رو رہا تھا۔ اب پورے قافلے والے گھور گھور کر اس عورت کو دیکھ رہے تھے کہ بچے کے رونے کی آواز اگر ان فوجیوں نے سن لی تو ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ وہ بہت چپ کرانے کی کوشش کرتی، مگر وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے، اور سارے گھور گھور کر اسے دیکھ رہے ہیں جیسے اس کو ابھی کھا جائیں گے۔ اس عورت نے جب سب کی یہ کیفیات کو دیکھا، ایک ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے یہ ایک ماں ہی جانتی ہے، جب اس نے یہ کیفیت دیکھی کہ اگر میرے بچے کی رونے کی آواز ان فوجیوں نے سن لی تو سب کو قتل کر دیا جائے گا، اس ماں نے اپنا ہاتھ اپنے بچے کے منہ پر رکھا، نہ صرف اس کی آواز کو بند کیا بلکہ اس کی سانسوں کو بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ مر گیا۔ یہ قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، یہ قربانیاں دے کر، ہاں ایسی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کی۔ لیکن صدہا افسوس ہم اس پاکستان کے لیے جو 27 لیلۃ القدر رمضان المبارک کی رات کو حاصل ہوا تھا، اللہ کا انعام تھا، ہم سب بھول چکے ہیں۔ ہم سوائے ڈھول ڈماکہ ناچ گانے کے کچھ تحریک آزادی کے مقصد سے واقف نہیں ہیں، کچھ بھی واقف نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ تحریک پاکستان کے قصے سنائے جائیں، کوئی ہمارا نوجوان بے حیا نہیں بنے گا، کوئی اس دن بے حیائی کے کام نہیں کرے گا، روڈوں پر چلتی ہوئی عورتوں کو چھیڑے گا نہیں، کسی کی ماں بہن کی عزت سے کھیلے گا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو تحریک آزادی کے قصے سنائیے، انہیں سنائیے کہ کیسے پاکستان آزاد ہوا تھا۔ ہمارے میڈیا پر آج کیا دکھایا جائے گا؟ سارا دن پریڈ دکھائی جائے گی، گانے بجائے جائیں گے، ناچ گانا ہی ہوگا، کوئی ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس ہسٹری کو بیان کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا بکاؤ مال ہے، یہ وہی دکھائے گا جو نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے، کبھی بھی ایسی چیز نہیں دکھائے گا جس کی وجہ سے پاکستانیوں کے دل میں وطن کی محبت پیدا ہو۔ حب الوطن من الایمان کے الفاظ ہیں، وطن کی محبت یہ ایمان میں سے ہے، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ آج ہمارے وطن کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے،
یہ ہم میں سے ہر بخوبی جانتا ہے۔ اور وطن کی قدر کیا ہے ان سے پوچھئے جو بے وطن ہوتے ہیں، بے یارو مددگار ہوتے ہیں۔ آج جیسا بھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن الحمدللہ اپنا ملک تو ہے نا، کچھ بھی ہے پھر بھی اپنا تو ہے نا۔ پوچھئے ان سے جن کا اپنا وطن نہیں ہوتا، پوچھئے ان سے جو آزادی کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، تو خدا را اس پاکستان کو گالی دینے کی بجائے، برا بلا کہنے کی بجائے خود کو سدھاریے، خود پر غور کیجئے اور دیکھیے میں نے کیا کیا پاکستان کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم پر نااہل کرپٹ لوگ حکمران ضرور ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ 70 سالوں سے یہ لوگ لوٹ لوٹ کر پاکستان کو تھک گئے ہیں، مگر پھر بھی پاکستان کی اساس اور نظریہ پاکستان اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ کون شخص ہے جس نے پاکستان کو نہیں لوٹا؟ کون صاحب اقتدار ہے جس نے پاکستان کو نہیں لوٹا؟ مگر پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے تو ہمیں بیچا ہوا ہے۔ اور سامعین محترم یاد رکھیے 1947 سے پہلے ہم صرف غلام تھے۔ کیا تھے؟ صرف غلام تھے، اور آج ہم خریدے ہوئے غلام ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر پاکستان پر کتنا قرضہ ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی وہ یونائٹڈ بینک جو ہیں ان کا مقروض ہے، لاکھ سے اوپر، اب شاید 2 لاکھ ہو گیا ہوگا۔ ہر بچہ پاکستانی مقروض ہے۔ آپ بولے ہم نے تو قرضہ نہیں لیا، لیکن ہمارے حکمران جو قرضہ لے کر عیاشیاں کرتے ہیں وہ ہمارا ہی اوپر آتا ہے، ہم نہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایک ماچس بھی خریدتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور یہی وہ ملک ہے جہاں مسجدوں کے اندر تو بجلی کے بل معاف نہیں بلکہ اوپر سے ٹی وی کی فیس بھی لگا کر بھیجے جاتے ہیں، اور ہندوؤں سکھوں کے لیے مندر اور گردوارے ہمارے پیسے سے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، کوئی مسلمان کا پیسہ اگر کسی شرک کے کام پر لگتا ہے اور وہ اس سے راضی ہے تو وہ اس کے اندر برابر کا شریک ہے۔ ہم علی الاعلان یہ کہتے ہیں ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ہم کبھی بھی اداروں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا پیسہ، ہمارا ٹیکس کا لیا ہوا پیسہ کسی غلط جگہ پر خرچ کیا جائے، کسی بت خانے پر خرچ کیا جائے، کسی شرک کے اڈے پر خرچ کیا جائے۔ ہم قطعاً اس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم یاد رکھیے آج کے دن گھروں میں کم از کم فاتحہ کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ جن بزرگوں کی قربانیوں سے ہم یہ آزاد سانسیں لے رہے ہیں نا، ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا، ان کی بلندی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عشاء مسجد ہادہ میں ہم درود شریف کی بڑی چادر بھی لگائیں گے آپ احباب سے، اس میں بھی شرکت کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ اس میں مزید تحریک پاکستان کی قربانیوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔